مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. کتاب تقویت الایمان جو کہ شاہ صاحب کی تصنیف ہے، اس کا 5واں باب وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کا عنوان شرک فی التصرف کی تردید، یعنی اللہ کے ساتھ کائنات میں تصرف والا ماننا اور اسی طرح اختیار والا ماننا۔ جو شخص اس طرح کرتا ہے وہ مشرک بن جاتا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اے محمد رسول اللہ کہہ دیجئے من وہ ذات بیدہ ملکوت کل شیء جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی اختیار ہے، وہو یجیر اور وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ اور اس کے مقابل میں کوئی پناہ دے نہیں سکتا۔ ان کنتم تعلمون اگر تم یہ جانتے ہو تو بتاؤ، سیقولون للہ عن قریب یہ لوگ کہہ دیں گے۔ سین جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یہ معنی کو قریب میں کر دیتا ہے کہ یہ جلد ہی کہہ دیں گے للہ، اللہ ہی کی اختیار میں ہے۔ قل فأنى تسحرون، تو اے محمد رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے پھر کیوں دیوانے بنے جاتے ہو۔ یعنی اگر کسی مشرک شخص سے یہ پوچھا جائے کہ زمین اور آسمان کا مالک کیا ہے، کون ہے، اختیار کون رکھتا ہے، تصرف اس کائنات میں کون کرتا ہے، تو وہ فوراً ہی پکار اٹھیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو پھر اللہ کے مقابلے میں دوسرے سے مرادیں مانگنا پاگل پن ہوا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ کے برابر کا، اللہ کے مقابلے کا کوئی نہیں، مگر بتوں کو اپنا وکیل سمجھتے تھے، ان کو پوچھتے تھے، ان سے مانگتے تھے، اسی وجہ سے وہ مشرک ہوئے۔ یعنی اللہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ کائنات کا متصرف اور کائنات میں اختیار رکھنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ صرف وہ بتوں کی پوجا اس لیے کرتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے وکیل ہیں، اس وجہ سے وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے قرآن کریم نے ان کو مشرک ٹھہرایا۔ آج بھی اگر کوئی اس عالم میں کسی مخلوق کے تصرف کا قائل ہو، اسے اپنا وکیل سمجھ کر اس کی عبادت کرتا ہو، تو یہ شخص بھی مشرک ہوگا، گو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہ سمجھتا ہو، اس کے مقابلے کی طاقت اس میں نہ جانتا ہو یا چاہتا ہو، تب بھی وہ مشرک ہوگا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے صاف اعلان کر دیا۔ اسی طرح نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ سورۃ الجن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کن انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے محمد رسول اللہ اپنے بارے میں ان لوگوں کو کہہ دیجئے لا املک لکم، میں مالک نہیں ہوں، اختیار والا نہیں ہوں، یعنی اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے، ضرا ولا رشدا، نہ تکلیف کا، پریشانی کا، نہ نقصان کا، ولا رشدا اور نہ فائدے کا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہہ دیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لن یجیرنی، ہرگز ہرگز نہیں بچا سکتا مجھے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، احد کوئی بھی، ولن اجد من دونہ ملتحدا اور میں اس کے علاوہ کہیں بچاؤ نہیں پاتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ کہتے ہیں یعنی میں تمہارے نہ نفع کا مالک ہوں، نہ نقصان کا مالک ہوں، اور نہ اس کا اختیار رکھتا ہوں۔
میری امتی ہونے کی وجہ سے تم لوگ معرور ہو کر یہ خیال کر کے حد سے نہ بڑھنا کہ ہمارا پایہ مضبوط ہے، ہمارا وکیل زبردست ہے اور ہمارا شفیق بڑا محبوب ہے اللہ کے ہاں، ہم جو چاہیں کرے وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا، کیونکہ میں تو خود اللہ رب العالمین سے دن رات ڈرتا ہوں اور میں اپنے لیے اس اللہ کے علاوہ پناہ ڈھونڈ نہیں سکتا۔ میں تو خود اپنے نفع اور ضرر نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں تو اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، میں اپنے آپ سے تکلیف نہیں اٹھا سکتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام تھے، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں یہ خطاب اللہ کے رسول کو کہا کہ یہ میری امت کو کہو، اپنی امت کو کہو کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، اسی طرح اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ سورہ نحل آیت نمبر 73۔ اور یہ مشرک لوگ اللہ کو چھوڑ کر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ما لا یملک لہم رزقا، ان کی جو ان کے لیے رزق کی اختیار نہیں رکھتے، اور روزی من السماوات والارض، نہ آسمانوں سے اور نہ زمین سے، شیئن کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور نہ طاقت رکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ مشرک لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ تو نہ ان کی طاقت رکھ سکتے ہیں اور نہ زمین اور آسمان سے ان لوگوں کو رزق دیتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کسی تعظیم کرتے ہیں جو قطعی بے بس ہے، روزی پہنچانے میں اس کا کچھ دخل نہیں، نہ آسمان سے بارش برسا سکتے ہیں، نہ زمین سے میوے اگا سکتے ہیں، نہ ان میں بھی کوئی سکت ہے۔ معلوم ہوا عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ بزرگوں کو عالم میں تصرف تو قدرت ہے مگر تقدیر الہی پر شاکر ہے۔ یہ اکثر لوگوں کی زبانوں پر اولیاء کرام کے بارے میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ ادب سے دم نہیں مارتے، وگرنہ اگر چاہے تو کائنات کو زیر و زبر کر دے، لیکن شر کی عظمت کا خیال کر کے چپ ہیں۔ یہ قطعی علت ہے، کائنات میں نہ انہیں بالفعل دخل ہے اور نہ بالقوہ، یعنی ان میں سے اس قسم کے تصرف کی صلاحیت و قدرت ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کسی بھی انسان کو، چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی محبوب ہو کیوں نہ ہو، اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، اللہ نے کسی کو تصرف کا اختیار نہیں دیا، اللہ نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے، اس میں رزق دینے کے لیے کسی کو اختیار دیا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صرف مجھے ہی پکارو۔ جب یہ کام لوگ کر ہی نہیں سکتے، تصرف میں کرتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نہ کسی نفع کا اور نہ ہی نقصان کا مالک، میں ہی نفع و نقصان کا مالک ہوں اور رزق میں ہی دیتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ، پھر نہ پکارو ان لوگوں کو، ان معبودوں کو جو میرے علاوہ ہے، معبود باطل کو، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے اور نہ ضرر آپ کو دے سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اے محمد رسول اللہ، اگر اس طرح کیا آپ نے کہ کسی انسان کی عبادت کی، کسی ولی کی عبادت کی یا کسی اور چیز کی عبادت کی، تو إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اس وقت آپ ظالم بن جائیں گے۔ یعنی عزت و جلال والے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے ایسے ناکارہ لوگوں کو پکارنا جو نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے، سراسر ظلم ہے، کیونکہ سب سے بڑی ہستی کا مقام محض ناکارہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ کا مقام ایک کمزور شخص کو جو حقیر پانی سے بنا ہے اس کو بنایا جا رہا ہے، اس کو رزق کی کنجیاں دے رہا ہے، جیسے کہ داتا صاحب مشہور ہے لاہور کے حجویری صاحب، جس طرح کے پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں لوگوں کے عقائد ہیں کہ فلانا روزی رساں ہے، رزق کی کنجیاں ان کے پاس ہے، خزانے ان کے پاس ہے، اللہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ اختیار دیے رکھا ہے، تو یہ تو ناکارہ ہے، کمزور ہے، اللہ کے ہاں ان کا کوئی بھی مقام نہیں۔ ہاں نیک لوگ جتنے بھی ہیں، حجویری صاحب ہوئے اور اس طرح شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، یہ اللہ کے دوست ہیں، لیکن اختیار اس کو اللہ نے نہیں دیا۔ اسی وجہ سے سورہ سبا میں اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے رسول فرما دیجئے ادعوا الذین، پکارو ان لوگوں کو، زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، جو تمہارے خیال میں
اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پکارو. لا یملکون مثقال ذرۃ، تو وہ اختیار نہیں رکھتے ذرہ برابر بھی، نہ آسمانوں میں ولا فی الارض، نہ زمین میں. وما لہم فیہما من شرک، اور نہیں ہے ان کے لیے اس آسمان میں کوئی حصہ اور نہ ہی زمین میں. وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار ہے. ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، اس کے آگے کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی الا لمن اذن لہ، مگر جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے. حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب اللہ ان کے دلوں سے گھبراہٹ کو دور کر دے. قالوا ماذا قال ربکم، وہ کہیں گے تمہارے رب نے کیا کہا. قالوا الحق وهو العلی الکبیر، وہ کہیں گے اللہ نے حق ہی فرمایا اور وہ بہت ہی بلند و اعلیٰ ہے. تو یہ تیسری بات ہے، بلا اذن شفاعت نہیں، یعنی مشکل وقت میں کسی سے مدد مانگنا، اور جس سے مدد مانگی گئی ہو اس کا مراد کو برلانا کئی طرح کا ہے. ان کی بہت سی قسمیں ہیں. یعنی ایک ہے زبردستی، ایک ہے محبت کی وجہ سے، اور ایک ہے اجازت کی وجہ سے. کچھ لوگ کہتے ہیں، اور یہ شفاعت کی اقسام ہے. یہاں پر ایک بات وہ یاد رکھنی چاہیے کہ عوام انبیاء اور اولیاء پر کی شفاعت پر نازا ہے، اور شفاعت کے غلط معنی سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں. در حقیقت شفاعت کے معنی سفارش کے ہیں. دنیا میں سفارش کی کئی صورتیں ہیں. شفاعت کا معنی کیا ہے؟ سفارش کرنا، یعنی کسی کی بات کو آگے کرنا. مثلا بادشاہ کی نگاہ میں چور کی چوری ثابت ہو جائے اور کوئی امیر یا وزیر اس کی سفارش کر کے سزا سے بچائے. بادشاہ تو چور کو سزا دینا چاہتا ہے، لیکن امیر اس کے آڑے آ جاتا ہے، اور اگر بادشاہ اس امیر کو ناراض کر دے تو اس سے نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ملک ترقی نہیں کرتا. اس وجہ سے وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے اور اس امیر کی بات کو مان لیتا ہے. اس قسم کی شفاعت کو اور سفارش کو شفاعتی وجاہت کہا جاتا ہے، یعنی کسی کی جاہ و عزت کی وجہ سے اس کی بات مانی جائے. تو شفاعتی وجاہت اللہ کے ہاں ممکن ہی نہیں. کیوں؟ جو شخص کسی غیر اللہ کو اس قسم کی شفیع مانے وہ قطعی مشرک ہے، وہ بڑا جاہل ہے. اس نے الہ کے معنی سمجھے ہی نہیں اور شاہنشاہ کی قدر و منزلت پہچانی ہی نہیں. اللہ رب العالمین کی شان تو یہ ہے کہ لفظ کن سے کروڑوں نبی، لاکھوں نبی، ولی اور جن اور فرشتے ملائک آن کی آن میں پیدا کرتے، ایک ہی دم میں عرش سے فرش تک ساری کائنات کو زیر و زبر کرتے اور دوسرا عالم پیدا کرتے. اس کے ارادے سے ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے. اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان، جن، جبریل، پیغمبر، سارے انبیاء اور اولیاء ایک ہو جائے تو اللہ کی اور ان جیسے ہو جائے تو اللہ کی بزرگی میں کوئی بڑائی نہیں آتی. اور اگر سارے دجال بن جائے، شیطان بن جائے، ابو جہل جیسے بن جائے تو اللہ کی وجاہت میں کوئی کمی نہیں آتی. حدیث میں آتا ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب البر باب تحریم الظلم، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا. اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور تمہارے آخر، تمہارے انس اور جن ایک متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہو جائے، ما زاد فی ملکی شیئا، تو اس تقوی کی وجہ سے میری ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر تمہارے اول اور آخر، انس اور جن کسی دجال کی طرح ہو جائے، فاسق اور فاجر کی طرح ہو جائے تو میرے ملک میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، میری ملکیت میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ اللہ کسی سے مجبور نہیں.
اللہ کسی سے ڈرتا نہیں، اللہ کسی سے خوف نہیں کھاتا. تو اللہ اگر کسی سے خوف نہیں کھاتا تو اللہ کے دربار میں شفاعت وجاہت جائز نہیں. شفاعت قہریہ بھی اس کو کہتے ہیں. اور مشرکین مکہ کا یہی عقیدہ تھا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے شفارتی ہوں گے. اور اسی طرح آج کے مشرکین کا عقیدہ ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کے بارے میں من گھڑت واقعات ان کی کتابوں میں، اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ فلانا شخص اس طرح کرتا ہے. اللہ کے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیا کرے. وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ قبر میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا مرید وہ دفن ہوا اور اس سے سوال جواب کرنے لگے تو اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں. وہ ملائک اللہ رب العالمین کے پاس جاتا ہے اور اللہ کو کہتا ہے کہ وہ تو یہی کہہ رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو. تو یہ تو اتنا بڑا شرک ہے، اللہ رب العالمین کے شان اور قدر اور منزلت کے منافی ہے کہ اللہ کسی سے ڈر کر، اللہ کی کسی کی جاہ و عزت کی خاطر میں لا کر وہ کسی کی بات مانے. اس طرح بہت سے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. تو یہ شفاعت وجاہت یا شفاعت القہریہ یہ بالکل کسی کے لیے ثابت نہیں. دوسری شفاعت محبت ہے، وہ بھی ممکن نہیں. مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک بادشاہ ہے اور اس کا ایک بیٹا شہزادہ. بادشاہ کی سلطنت میں ایک شخص چوری کرتا ہے اور یہ بیٹا اس کی شفاعت کرتا ہے کہ ابو جان آپ اس چور کو معاف کر دیں. اب بادشاہ سلامت اپنے بیٹے سے ڈر تو نہیں رہا لیکن اس کی محبت میں اس چور کو معاف کر دیتا ہے کہ اگر میرا بیٹا ناراض ہوگا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، تو اس کی ناراضگی میں میری ناراضگی ہے، اس کی خفگان میں میری خفگان ہے، تو وہ چور کو معاف کر دیتا ہے. تو ایسی شفاعت بھی شفاعت المحبہ یہ بھی ثابت نہیں اور ممکن نہیں. اگر کوئی شخص کسی نبی کو یا ولی کو اس قسم کا شفیع سمجھے وہ بھی پکا مشرک ہے. وہ شہنشاہ اپنے بندوں کو کتنا ہی نوازے، کسی کو حبیب، کسی کو خلیل، کسی کو کلیم، کسی کو روح اللہ، کسی کو وجیہ کا خطاب عطا فرمائے، کسی کو رسول کریم، روح القدس، روح الامین کے معزز القاب سے نوازے، مگر مالک مالک ہی ہے اور غلام غلام ہی ہے، اللہ اللہ ہی ہے اور مخلوق مخلوق ہی ہے، خالق خالق ہی ہے اور مخلوق مخلوق ہی ہے. غلام جس طرح اس کی رحمت سے متاثر ہو کر مسرت سے جھومتا ہے، اس کی ہیبت سے اس کا پتا پانی ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف سے کانپنے لگتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اکثر دعاؤں میں عذاب قبر، آخرت کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے. اتنا ڈر تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو یہ تھی شفاعت بالمحبہ. تو یہ بھی ثابت نہیں اور ممکن نہیں کہ اللہ رب العالمین کسی شخص کو محبت کی وجہ سے کسی کو معاف کر دے. تیسری شفاعت جو کہ اسلام نے ثابت بھی ہے اور جائز بھی ہے، اور شفاعت بالاذن ہے، یعنی اجازت کے بعد شفاعت کرنا. اس کے لیے بھی علماء نے پھر 3 شرائط قرآن اور حدیث کے دلائل، مجموعی دلائل سے نکالے ہیں. جس کے بارے میں شفاعت کی جا رہی ہو اس سے اللہ راضی ہو، جو شفاعت کر رہا ہو اس سے اللہ راضی ہو، اور جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرمائے اس کو اجازت بھی ہو. تو یہ شفاعت کی تیسری صورت ہے. اور اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک چور چوری کرتا ہے لیکن وہ پیشہ ور چور نہیں، اور اس سے چوری سرزد ہو جاتی ہے، شرم کے مارے وہ پانی پانی ہو جاتا ہے، ندامت سے سر جھکائے، دن رات بادشاہ کا خوف، آئین کی حرمت کو سر آنکھوں پر رکھتا ہے، خود گناہگار ہے، سزا کا مستحق اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، بادشاہ سے بھاگ کر کسی امیر یا وزیر کا رخ نہیں کرتا اور اس کے مقابلے میں کسی کی حمایت کا قائل نہیں، شب و روز بادشاہی کا منہ دیکھتا رہتا ہے، اور سرکار عالی کی یہاں اس خطاکار گناہگار کے لیے کیا سزا تجویز ہوگی یہی سوچتا ہے. بادشاہ کو اس کی حال پر ترس آتا ہے اور اس سے درگزر کرنا چاہتا ہے، مگر حرمت آئین کا لحاظ رکھنا چاہتا ہے کہ کئی قانون کا احترام لوگوں کی نگاہ میں گر نہ جائے.
اب کوئی امیر یا وزیر یا بادشاہ کا اشارہ پا کر سفارش کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، بادشاہ اس امیر کی عزت افزائی کے لیے بظاہر اس کی سفارش نام کر کے چور کا قصور معاف کر دیتا ہے۔ امیر نے چور کی اس لیے سفارش نہیں کی وہ اس کا حصہ دار ہے یا دوست واشنا ہے یا اس کی حمایت یافتہ ہے، بلکہ محض بادشاہ کی مرضی کی سفارش کے لیے وہ کھڑا ہوا۔ تو یہی شفاعت کل قیامت کے دن وہ ثابت ہے کہ وہ اللہ کی رسول علیہ السلام ہو، شفاعت العظمیٰ و شفاعت عامہ ہو، تو وہ جتنے بھی اقسام ہیں وہ سب کے سب ثابت ہے۔ لیکن یہ تین شرائط کے ساتھ کہ وہ جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہو اس سے اللہ راضی ہو، جو شفاعت کرنے والا ہو وہ اس سے اللہ راضی ہو، اور جس کے بارے میں کر رہا ہو تو وہ اللہ کی اجازت کے بعد ہی ممکن ہوگا۔ اب ایک بندے سے اللہ راضی ہے، جس کے بارے میں وہ شفاعت کرنا چاہ رہا ہے اسے بھی اللہ راضی ہے، لیکن اللہ نے اس کو حکم نہیں دیا، اجازت نہیں ملی، تو دونوں سے اللہ کا راضی ہونا اور پھر تیسری شرط اس کے ساتھ ملائیں کہ اللہ اس کو اجازت دے، تو اس کو کہتے ہیں شفاعت بالاذن، اللہ کے اجازت کے بعد۔ جس طرح کے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین وہ دن ہم پر آسان فرمائے، 50,000 سال بڑا دن ہوگا، لمبا دن ہوگا، جب لوگ تنگ آ جائیں گے، زمین کے قریب یہ سورج 1 میل کے قریب ہوگی، آج یہ کروڑوں میل دور ہے اور گرمی میں لوگ جلس جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ تنگ آ جائیں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ کو اتنی عزتیں دی۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن میں شفاعت کر نہیں سکتا۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سب کے پاس آئیں گے، آخر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کہیں گے ہاں میں آپ کے لیے شفاعت کروں گا کہ حساب اور کتاب یہ شروع ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت الکبریٰ یا شفاعت العظمیٰ، یہ سب کے حق میں ہوگا، صرف حساب و کتاب اللہ شروع کر دیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور ایسی کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ مجھے اب یاد نہیں، اور مجھے پھر اللہ کہیں گے یا محمد ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے اور شفاعت کیجئے، اور یہی شفاعت وہ حساب اور کتاب کے بارے میں ہوگا کہ اللہ جس کو آپ جہنم بھیجنا چاہے جہنم بھیج دے، جس کو جنت بھیجنا چاہے جنت بھیج دے، لیکن حساب اور کتاب شروع کر دے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے شفاعت الشعراء، تو اس میں اللہ کے رسول بھی شریک ہے، ملائکہ بھی شریک ہے، اور اسی طرح ولی بھی شریک ہے، سارے شریک ہیں۔ اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو خود جہنم سے نکالیں گے، اللہ خود بھی شفاعت کریں گے، یعنی کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے، لیکن یہ شفاعت بالاذن ہے، ملائکہ کو بھی اللہ کی اجازت ہوگی، اجازت سے پہلے وہ نہیں نکال سکتے، انبیاء کو بھی، ولیوں کو بھی، جون سے بھی ہے وہ سب کو اللہ کی اجازت کے بعد شفاعت ہوگی۔ اور اس سے پہلے جو 2 شفاعتیں، محبت میں شفاعت کرنا، یا اللہ ہمیں رسول اللہ کے صدقے بخش دے، یا اللہ رسول کی محبت میں سے بخش دے، یا رسول کہہ دے قیامت کے دن کہ اللہ کے رسول، یا اللہ یہ تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح نوح علیہ السلام، جب اللہ نے کہا کہ کشتی میں سوار جاؤ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی بناؤ، جب اللہ کے رسول نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ، کنعان، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 مسلمان، حام، سام، یافس، اور کنعان وہ کافر تھا، وہ یہی بات کر رہا تھا کہ اے میرے بیٹے آ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، مجھ پہ ایمان لے کے آ، وہ کافر تھا، اپنے بیٹے کو نہ بچا سکا۔ جب بعد میں دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو معاف فرما دے، اس کو بخش دے، تو اللہ نے اس کو تنبیہی کلمات کہے، انہو لیس من اہلک، انہو عمل غیر صالح، وہ تو تیرے اہل میں تھا ہی نہیں، اس کا عمل ہی ٹھیک نہیں تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کل قیامت کے دن صحیح حدیث سے ثابت ہے، جب اللہ کے رسول علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگنے لگے اپنے باپ کے بارے میں، تو اللہ نے ان کو تنبیہ کہی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد دعا کرنا چھوڑ دی۔
تو شفاعت القہریہ، شفاعت وجاہت اور شفاعت بالمحبہ، یہ سارے قیامت کے دن کسی کے لیے بھی ممکن نہیں. اور شفاعت بالاذن یہ سب کے لیے ممکن ہے. وہ انبیاء بھی کریں گے، وہ اللہ کے رسول بھی کہیں گے، اور اس میں پھر اقسام شفاعت عامہ و شفاعت خاصہ، یا دوسرے الفاظ سے یہ کہے شفاعت العظمیٰ والکبریٰ اور شفاعت الصغریٰ. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید پر قائم رہنے کی توفیق دے اور شرک اور ان کی تمام قسموں سے بچائے رکھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت وہ ہمیں نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے.